ویلکم بیک ناظرین چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی جانب سے زیر صدارت کچھ دنوں قبل جو ہے ایک اہم ترین اجلاس ہوا، جس کے حوالے سے ٹائم فریم جو مختلف اور نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمینوں کے تنازعات ہیں، کرمنل سول سوٹ جو ہیں وہ فائل کیے جاتے ہیں، اس کی ٹائم فریم کے اوپر جو ہے خصوصی ہدایت دی گئیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدالتی کارروائیوں کی بہتری کے لیے مزید کیا جو سلسلہ ہے، اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب، اور ساتھ ساتھ سابق صدر ہیں کراچی بار کے۔ بہت شکریہ منیر ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا اس احوال کا، اجلاس کے بعد جو یہ ہدایات دی گئی ہیں، اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے لیگل فٹرنیٹی، آپ لائرز کمیونٹی، اور ساتھ ساتھ اس کے اب ملکی سطح پر کیا نتائج آپ سمجھتے ہیں کہ آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو رضا صاحب۔ یہ جو ابھی اجلاس ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور اس میں جو ٹائم فریم دیا گیا ہے مختلف کیسز کے حوالے سے، بڑی ایک خوش آئند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ٹائم فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف اوقات پہ ٹائم فریم ورک دے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ لیٹیگینٹس کی طرف سے، کچھ وکلا حضرات کی طرف سے، کچھ ججز صاحبان کی طرف سے، اس لیے پینڈنسی میں چلے جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ تھوڑا اسٹرکٹلی کہا گیا ہے تو بڑا خوش آئند ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص کر سول کیسز کی جو پینڈنسی ہے، یا ہمارے یہاں جو کرمنل کیسز میں اتنے ڈیلے ہوتا ہے کہ بہت سے تو اکیوز اپنی سزا مکمل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جن کو اکیوٹل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ اگر اس ٹائم فریم ورک کے اندر جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، اگر کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو بہت بہتری ہوگی ہماری پاکستانی عوام کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور سر اس میں منیر جو صاحب، یہ وہ معاملہ ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ چاہتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ کہ جو کہ ان کیسز کے اندر کہیں نہ کہیں مدعی پارٹی یا وکٹم یا آپ سمجھ لیں کہ جی اینٹی جو کیسز لڑے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے جو براہ راست کیسز کے اندر نہیں انوالو ہوتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا، سی سی ٹی وی کا دور ہے، فوٹیجز کا دور ہے، سامنے آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، پھر بھی جو ہے وہ ڈیلے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر سر زمینی تنازع، جائیداد کے تنازع، پراپرٹی ڈسپیوٹ اس لیول کے ہیں کہ لوگ اپنی جو اصل اونر ہے وہ بیچارہ انتہائی تکلیف میں دکھائی دیتا ہے کہ جسٹ بیکاز کہ ادھر جعل سازی کر کے کوئی جو ہے وہ سامنے کمپلیننٹ کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ اپنے جمع پونجی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کاغذات اس کے صرف ہاتھ میں ہوتے ہیں سر۔ تو یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا مزید کوئی اور چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہوگی؟ دیکھیں، بالکل یہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا ڈیلے ہوتا ہے تو اس حساب سے جو لیٹیگینٹس ہے وہ بڑا ہی، میں کہتا ہوں کہ ان کو لاس ہوتا ہے، اور جن کے پاس ڈاکومنٹ، جس طرح آپ نے بات کی، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا۔ دعویٰ جھوٹے والی بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ، اور اب تو اسپیڈی ٹرائل ہو رہے ہیں، جیسے کرمنل کورٹس کے اسپیڈی ٹرائل کے لیے ہماری مختلف اسپیشل کورٹس بنا دی گئی ہیں، تو ان میں اچھی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن جا کے لوور کورٹ کے یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو جلدی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر وہاں پہ ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، ٹائم لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ججز صاحبان کم ہیں اور کیسز زیادہ ہیں، اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ججز کی تعداد ہائی کورٹ میں بھی بڑھائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی تعداد بڑھانی چاہیے کہ ڈسپوزل ہو ٹائم پہ۔ اور یہ ٹائم فریم ورک تو ٹھیک ہے، لوور جوڈیشری میں تو پہلے بھی ٹھیک چل رہا ہے معاملات، اور اچھے اسپیڈلی کام ہو رہے ہیں، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی آنریبل چیف جسٹس کو یہ چاہیے کہ وہاں بھی کوشش کریں کہ یہ فیصلے ٹائم پہ ہو۔ اچھا منیر صاحب، اب مثال کے طور پہ عالمی سطح پہ رینکنگ کا بھی کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ لنک ہوتا ہے
کہ جتنا ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو عالمی سطح کی رینکنگ ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ جی ججز کی کارکردگی اس حوالے سے جو ہے وہ جانچی جا سکے گی۔ دیکھیں بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جوڈیشری میں احتساب کا جو عمل ہے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو بس نام کا ہی ہے، ورنہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کس مسئلے کو سال میں کو 5 4 5 7 چھوٹے لیول کے ججز جو میجسٹریٹ صاحبان وغیرہ کو تو سزا سر چیف ضرور جسٹس دے دی آپ کا جاتی یحییٰ ہے، افریدی صاحب لیکن کا ایک اوپر بہت کوئی اہم ترین فیصلے ہیں یہ ایسا احتساب کا عمل نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، جس سے احتساب ہو، جس سے آپ کے جو جوڈیشری کا جس طرح لیول نیچے جا رہا ہے اس کو اپ کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اور احتساب کا عمل ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اور جب تک ہم اپنے گھر سے احتساب شروع نہیں کریں گے، گھر سے مراد جوڈیشری سے، کیونکہ ہمارا گھر جوڈیشری ہمارا گھر ہے، ہم اسی لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے احتساب ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا اچھا سر، چاہیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ابھی سپریم کورٹ بار کے بھی الیکشنز جو ہیں وہ قریب ہیں، اور غالباً دیگر جو ہیں وہ الیکشنز کی تیاریوں میں بھی آپ وکلا حضرات جو ہیں وہ بزی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو وکلا کی جو بار ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر، جس میں ایک عام شہری دیکھیں کہیں نہ کہیں بار سمجھی تو جاتی ہیں کہ وہ وکلا کے لیے ہیں براہ راست، مگر اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے اوپر یقینی طور پر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کوئی جو آپ کی سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، یا آپ کے ڈسٹرکٹ کی جو بارز ہیں، کوئی ایسا سلسلہ بن سکتا ہے کہ عوامی سطح پر جو یہ مسائل ہیں ان کا ازالہ ہو سکے، حکومت پر ہم کسی طرح کو دباؤ بن سکے کہ جناب یہاں یہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس سے ہم یہاں یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کہا، اور بار ایسوسیشن جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم جو اسپیڈی ٹرائل کی طرف جائیں، کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر اس میں کچھ لکوناز آتے ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ ججز کی کمی، اسٹاف کی کمی، پھر پراسیکیوشن کا جو ہے وہ اس طرح کے وہ کارکردگی نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں مہیا کی جاتی پراسیکیوشن کو، جس سے کوئی ایک انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اور اسپیڈی ٹرائل کے لیے تو یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں۔ اگر گورنمنٹ جب تک اس کو نہیں چاہے گی، دیکھیں کہ وسائل جو تک گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جوڈیشری کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے، پراسیکیوشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے، جب تک گورنمنٹ ہماری سپورٹ نہیں کرے گا تو بڑا ایک مشکل وکلا ہوگا۔ برادری اور گورنمنٹ بار سے کیا ایسوسیشن نے چاہتی ہے سر؟ ہمیشہ منیر صاحب دیکھیں نا، آپ سینئر جی لائر ہیں، ایک عرصے سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا نا کہ آپ کی طرف سے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ آپ گورنمنٹ وکلا برادری کے لیڈر ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سرکار کو کم سے کم فوری ہنگامی بنیادوں پہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو یہ بھی بحث چل رہی ہے، میرے خیال سے اطلاعات ہیں کہ جی تمام کورٹس کو ایک طرف کر لیں، کم سے کم جو ٹائم ہے وکلا کا وہ بچے، اس سے بھی بڑا ایک فرق پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوور کورٹس میں تو ابھی بھی کام ہو رہا ہے، ہمیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کام کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ جو ججز کی تعداد یا تو بڑھائیں، یا جس طرح ابھی دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کو پیٹیشنز وغیرہ آتی ہیں، ایسے معاملات فل بینچز شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی جتنے کیسز ہیں ٹھیک، وہ بڑے اس معاملے میں ڈیلے ہو رہے ہیں، اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اور اس پہ اگر عمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری پاکستانی عوام کے لیے، ہماری جوڈیشری کے لیے اور ہماری بار ایسوسیشن کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ٹھیک۔ اسپیڈی ڈسپوزل ہونے چاہیے جو انصاف پہ ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب، ہمیں ماہر قانون ہیں، ہمیں اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ آنریبل چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس کو وکلا برادری اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ اگر عوام کو فوری جو ہیں وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تو حکومتوں کو اس حوالے سے ایک اپنا کردار جو ہے یقینی طور پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو موقف ہے یہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔